جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا نظام کس نہج پہ پہنچ چکا ہے اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کرنے جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ کچھ مزید چیزیں بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ تصویر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر ہے جناب ایک کنٹینر کی جو ڈی چوک میں لگایا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ پورے اسلام آباد کے اندر مختلف جگہوں پہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، آلدو کہ ابھی صرف 21 تاریخ ہے، لیکن آج سے ہی، بلکہ آج نہیں گزشتہ روز سے ہی مختلف جگہوں کے اوپر کنٹینر لگ رہے تھے۔ ہر جگہ پہ کنٹینر پہنچا دیے گئے تھے، کہیں پہ سائڈ پہ کھڑا کر دیے گئے ہیں، کہیں پہ لگا دیے گئے ہیں۔ ڈی چوک کے اندر تو باقاعدہ کنٹینر لگا دیے گئے، اور یہ جو کنٹینر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کنٹینر کے اوپر لکھا ہوا ہے عمران خان زندہ باد، قیدی نمبر 804 میاں والی زندہ باد، نیچے قاضی تیرے ڈیش ڈیش، آگے قاضی صاحب کے حوالے سے بھی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو کنٹینر ہے یہ ڈی چوک میں لگا دیا گیا، اور وہاں پہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کی ٹیم تو بعد میں پہنچے گی، ان کا احتجاج بعد میں پہنچے گا، یہ کنٹینر پہلے وہاں پہ لگا دیا۔ اب جن لوگوں نے یہ کنٹینر لگایا ہے کہ آئی ڈونٹ نو ان کو نظر نہیں آیا یا کیا وجہ ہوئی ہے، یا انہوں نے بھی کوئی شرارت کی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب وہ کرین کے ذریعے اس کنٹینر کو وہاں سے اتارا جا رہا ہے۔ تو ڈی چوک پہ جو بھی گزر رہا تھا سامنے وہ کنٹینر نظر آ رہا تھا، اب اس کنٹینر کو وہاں سے اتارا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ ہے اس وقت صورتحال کے اسلام آباد کے اندر مختلف کنٹینرز لگے ہیں، اور عمران خان زندہ باد کا کنٹینر وہ سب سے پہلے پہنچ گیا۔ اچھا، یہ پہلے بھی کہا گیا کہ جدھر بھی کنٹینر لگائے جاتے ہیں تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے ورکرز سے کہ جہاں پہ بھی آپ کو کنٹینر نظر آئے آپ اس کے اوپر تحریک انصاف زندہ باد کے نعرے لکھ دیں، عمران خان کے زندہ باد کے نعرے لکھ دیں، تو کنٹینر جو ہے وہ تو پوری دنیا میں گھومے پھرے گا، تو جدھر جائے گا لوگ دیکھیں گے۔ تو انگلش میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں لکھی ہوئی۔ تو اب یہ کنٹینر جناب اونچا، اور وہ بھی جو سب سے اوپر لگایا گیا تھا کنٹینر، وہ جناب سامنے نظر آیا، اور وہاں پہ صحافی جو مہوش کمر صاحبہ ہیں وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں سے ایک ویڈیو بھی بنائی اور بتایا کہ جناب یہ کنٹینر یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اب اس کو یہاں سے کرین کے ذریعے اتارا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ خیبر پختونخوا سے جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج آ رہا ہے، ملک کے دیگر حصوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کے ورکر پہنچ رہے ہیں، عوام پہنچ رہی ہے، تو وہ کیسے اسلام آباد پہنچیں گے؟ کنٹینر کو جگہ جگہ لگے ہوں گے۔ پہلے بھی جب علی امین صاحب آئے تھے تو ان کے ساتھ کافی مشینری وغیرہ تھی، کنٹینرز کو ہٹایا گیا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ صحافی دوست سوشل میڈیا کے اوپر وہ خبر شیئر کر رہے ہیں، ساتھ ایک لیٹر بھی ہے جو ایڈمن سیکشن آفیسر کی جانب سے، غالباً وزارت داخلہ کے سیکشن آفیسر کی جانب سے بھیجا گیا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کا احتجاج ہو رہا ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس میں حکومتی وسائل جو ہے استعمال نہ ہو۔ اب ایشو یہ ہے کہ ایک سیکشن افسر جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو یہ بتا رہا ہے وہاں پہ کہ جناب جو یہ پارٹی کا احتجاج ہے اس میں حکومتی وسائل استعمال نہ ہو۔ وہ ایک صوبے کی حکومت ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں کیا رائٹس نہیں ہیں۔ کل تو یہی ہو سکتا ہے کہ جناب ادھر سے پھر ایک سیکشن آفیسر لکھ دے گا کہ جی مریم بی بی اگر باہر جا رہی ہیں تو میک شور کیا جائے کہ کوئی سرکاری جہاز پہ نہ جائیں، میک شور کیا جائے کہ ان کا خرچہ ایسا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر وہاں پہ نون لیگ کا کوئی جلسہ جلوس ہوگا تو میک شور کیا جائے کہ جو تشہیر ہوتی ہے اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر نہ ہو، اگر تصویر لگانی ہے تو پھر ذاتی پیسوں سے لگایا جائے۔ تو یہ ایک انہوں نے خط تو لکھ دیا ہے، لیکن اس کا کتنا اثر پڑے گا مجھے نہیں پتا۔ ماضی میں بھی یہاں پہ صوبے احتجاج کرتے رہے، صوبوں سے ساتھ چیف منسٹر صاحب بھی آئے، ہم نے دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب، سندھ کی پولیس، سب یہاں تک ڈی چوک تک آئے جب عمران خان کی حکومت تھی، تو اس وقت کوئی اس طرح کا خط سامنے نہیں آیا۔ پر اینی وے میرے خیال میں یہ وہ کنزمپشن کے لیے زیادہ ہے کہ جو صحافی دوست خبریں دے رہے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ ہے کہ جناب اس کو شیئر کریں، اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں۔ باقی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو پبلک وسائل ہیں وہ تو پبلک کے وسائل ہیں، وہ حکومتیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کر سکتی۔ چاہے وہ آپ نے کوئی اسپتال بنانا ہو، کہیں کہ جناب ہم اپنے نام پہ اسپتال بنا رہے ہیں، اپنے نام پہ یہ کر رہے ہیں، تصویریں لگا رہے ہیں، جگہ جگہ آپ ذاتی تشہیر کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں کے جو اشتہار دے دیے جاتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ اگر آپ دیکھیں کہ کس حکومت نے سب سے زیادہ میڈیا کو اشتہارات دیے، ہم امید کرتے ہیں کہ کسی دن کوئی سیکشن افسر لکھے گا کہ جناب یہ میڈیا کو کروڑوں اربوں کے آپ اشتہارات کیوں دے رہے ہیں، کس سلسلے میں دے رہے ہیں، کہ جناب یہاں پہ کوئی سمٹ ہوگا تو اس کے بھی اشتہار چل رہے ہیں، لوگوں کی ریڈیو کے اوپر بھی اشتہار چل رہے ہیں، اخباروں کے اوپر اشتہار چل رہے ہیں، اربوں روپے کے جناب اشتہار دے دیے جاتے ہیں۔ تو وہ بھی پیسہ عوام کا ہے نا، ذاتی تشہیر کے لیے وہ پیسہ کس لیے لگایا جاتا ہے اور کیسے لگایا جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر کوئی کوشچن ہوا؟ پر اینی وے جناب احتجاج کی اب اپڈیٹ یہ ہے کہ احتجاج تو ہر حالت میں ہوگا،
اور کسی قسم کے اس وقت جو ہے وہ بامانی مذاکرات نہیں ہو رہے. اعلیٰ سطح کے ترلے منتیں رابطے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کافی حد تک ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ کسی اور کوارٹر سے بھی شاید کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہوگا. لیکن فی الحال جو احتجاج ہے, میرے خیال میں شاید جماعت کے اندر اگر کسی کی یہ خواہش بھی تھی کہ احتجاج کو روکا جائے تو وہ خواہش اس طرح پوری نہیں ہو سکی. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج ہوگا, آپ لوگوں نے ہر حالت میں احتجاج کرنا ہے, اور یہ احتجاج کے کال کی پریشر یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو اس طرح حکومت کا رویہ ہے, اچانک حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, تو یہ احتجاج کا ایک جسے کہتے ہیں دباؤ ہے, جس کی وجہ سے حکومت یہ موقف اختیار کر رہی ہے. تو احتجاج کو تو ہر حالت میں کیا جائے گا. دوسری جانب میں دیکھ رہا تھا کہ صحافی احمد وڑائچ صاحب نے ٹویٹر کے اوپر ایک بیان بیرسٹر صاحب صاحب کا شیئر کیا ہوا تھا, اور اس کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, خان صاحب کے کافی قریبی ساتھی ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا اس کے اوپر کہ ان کو پھر آن کر دیا گیا ہے. یعنی بیرسٹر صاحب کے حوالے سے جو احمد وڑائچ صاحب نے لکھا ہوا تھا ٹویٹر کے اوپر, ان کا بیان وہ یہ تھا کہ مذاکرات ایسے شخص سے ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں ہے, محسن نقوی یا کوئی اور سنجیدہ شخص ہو, حکومت سنجیدہ نظر آئی تو احتجاج ختم کریں گے. یہ بیرسٹر صاحب نے مبینہ طور پہ بیان دیا ہے جو احمد وڑائچ صاحب نے کوٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل نے لکھا ہے کہ ان کو پھر آن کر دیا گیا ہے. ہر بار جب احتجاج ہوتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں, قابل مذمت ہے ان کا یہ رد عمل. تو بنیادی طور پہ بیرسٹر صاحب کو ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. یہ پہلے بھی ان کی جماعت کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب عین موقع کے اوپر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے تحریک انصاف کو نقصان ہوتا ہے, اور یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں, یہ کسی اور کے نمائندے ہیں. اگر بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں یا یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں تو بھائی حکومت تو آپ کی ہے, علی امین نے ان کو لگایا ہوا ہے. اگر یہ کسی اور کے نمائندے ہیں, نون لیگ کے نمائندے ہیں, پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں, تو آپ ان کو فارغ کریں. کسی نون لیگ نے تو نہیں ان کو عہدہ دیا ہوا, عہدہ تو علی امین نے دیا ہوا ہے. تو اگر یہ ان کی زبان بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علی امین کی زبان بول رہے ہیں. تو یہ تو نہیں, یہ کسی اور کی زبان نہیں, یہ علی امین کی زبان بولتے ہیں کیونکہ یہ علی امین کے ترجمان ہیں. تو اگر کوئی ایشو ہے تو پھر تو یہ ایشو بڑا جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں سنگین ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ جناب یہ سرکاری عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف نے ان کو سرکاری عہدہ دیا ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اگر تنقید کسی پہ بنتی ہے تو پھر علی امین سے پوچھا جائے کہ بھائی ان کو کیوں لگایا ہوا ہے. پر اینی وے جناب, ایک اور جو ٹویٹ ہم نے دیکھی اسد عمر صاحب کی, انہوں نے بتایا کہ جی 2 سال کے بعد پہلی دفعہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے اوپر اسد عمر صاحب کی بڑی تعریفیں ہوئی. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے 2000 سے زیادہ کامنٹس ہوئے. میں نے پڑھے نہیں ہیں کامنٹ, پر مجھے لگتا ہے کہ تعریف ہوئی ہوگی کافی ان کی. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اکنامک ریوائول ہونے جا رہا ہے. لیکن انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, یہ روز روز انٹرنیٹ کی جو بندش ہوتی ہے اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے مثال بھی دے دی کہ چائنا اور سعودی عرب میں تو جناب سب کچھ قابو رکھا ہوا ہے, پر پھر بھی آئی ٹی انڈسٹری چلتی ہے, اور اس طریقے سے ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آئی ڈونٹ نو یہ کس کو کیا مشورہ دے رہے تھے, پر اس کو کوئی زیادہ مجھے لگتا ہے کوئی پسند نہیں کیا گیا عوامی کوارٹرز کے اندر, اور کافی جو ہے ان کی پھر وہاں پہ حوصلہ افزائی ہوئی اس ٹویٹ کی. لیکن ان کو بھی داد دینا بنتی ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا, اور یقیناً انہوں نے گڈ فیتھ میں یہ ٹویٹ کی ہوگی, پر کافی زیادہ اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اب آئی ٹی انڈسٹری کی وہ بات کرتے ہیں اور 2 سال کی اکنامک ریکوری کی وہ بات کر رہے ہیں. اکنامک ریکوری جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پہلے یہاں پہ کہا جا رہا تھا, شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ جناب ادھر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ ابھی تک کدھر آئی ہے انویسٹمنٹ؟ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ حکومتی جو وزراء ہیں ان سے پوچھیں, اور جو بھی حکومتی شخصیت کہتی ہے کہ یہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ جناب اب تک کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے, کتنے ڈالر آئے ہیں. جی یہ ایم او یو سائن ہو گیا, وہ ایم او یو سائن ہو گیا, ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں خرچہ پڑا ہے. یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ اس طرح نہیں آئی کہ جی 4 ارب کی انویسٹمنٹ یہ آ گئی ہے, 5 ارب کی انویسٹمنٹ ادھر آ گئی ہے. جن ممالک میں انویسٹمنٹ آتی ہے نا, تو میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں. اب لیبر گورنمنٹ آئی ہے برطانیہ میں, نئی حکومت آئی ہے, چند ماہ ہوئے, چند ماہ کے دوران وہاں پہ 60 ارب پاؤنڈ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے. 60 ارب پاؤنڈ, وچ میرے خیال میں 70 ارب سے بھی زیادہ چند ماہ کے اندر, یہ 5-6 ماہ کے اندر, 4 ماہ کے اندر اتنی انویسٹمنٹ آئی ہے برطانیہ کے اندر. اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کی کیا حالت ہے, اور یہاں پہ روز باتیں کی جاتی ہیں. یہاں پہ وہ ایک
جو بتایا گیا تھا کہ ہماری تو مٹی بھی اربوں روپے کی بکے گی. آپ کو یاد ہوگا مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ معدنیات نکل آئی ہیں پاکستان میں, معدنیات کا اتنا پوٹینشیل ہے, معدنیات ایسے ہیں, معدنیات ویسے ہیں, ہماری زمین کے اندر یہ ہے, ہماری زمین کے اندر وہ ہے. اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ 4 دن تو میں قدم نہیں میں نے صحیح رکھے زمین کے اوپر, ڈر لگتا تھا کہ نیچے کوئی قیمتی دھات خراب نہ ہو جائے. ایسے ایسے کر کے ہم چلتے رہے تو وہ جناب مٹی کہتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے اربوں کی بک جائے گی, پر انفارچونیٹلی گراؤنڈ ریالٹیز تو اس کے بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن ایک اور چیز جو اگین میں آج دیکھ رہا تھا, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, میڈیا پھر اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی, انڈیکس 97,000 پوائنٹس کی تاریخی حد عبور کر گیا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگین میں نے پہلے بھی اس دن عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی سمجھائے کہ ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے اور یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ ہماری کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ڈاؤ جونز, نفٹی, سینسیکس, مطلب مختلف جتنی بھی انڈیکسز ہیں, چاہے وہ FTSE 100 ہو جائے, اس دن بھی میں نے دیکھا وہ سب اس دن وہ جا رہی تھی, یعنی نقصان ہو رہا تھا, ادھر پوائنٹس کم ہو رہے تھے. اور پاکستانی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اس نے ریکارڈ توڑے ہوئے تھے. تو پر ادھر کی جو اکانومیز ہیں ان ممالک کی, چاہے برطانیہ کی ہو جائے, امریکہ کی ہو جائے, انڈیا کی ہو جائے, وہ ہمارے سامنے ہے. ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن اسٹاک ایکسچینج ہمارا جناب وہ تاریخی جو ہے وہ بلندیوں پہ جا رہا ہے اور روز تاریخ رقم کر رہا ہے. تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ہوتا ہے, پر آپ کو اگر کوئی سمجھ آتا ہے تو مجھے دوبارہ سمجھائیے گا اور کوئی کامنٹس وغیرہ کر کے ہمیں بھی بتائیے گا. اچھا جی, پر اینی وے پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے اسلام آباد, پختونخوا اور پنجاب میں انٹرنیٹ کی جو موبائل سروس ہے اس کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو آئی ٹی انڈسٹری میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں, اسد عمر صاحب نے بتایا, پر حالت یہ ہے کہ آئے روز انٹرنیٹ بند ہوتا ہے اور آئی ٹی انڈسٹری سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ روز کمپلین کر رہے ہیں کہ جناب یہی صورتحال رہی تو انڈسٹری یہاں پہ بند ہو جائے گی, لوگ یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے. وی پی این کا جو مسئلہ بنا وہ بھی سب کے سامنے ہے, جس طریقے سے اس کے اوپر موقف اختیار کیا گیا, ہر چیز میں سیاست کو انوالو کر دیا جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے پھر یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آئی ٹی انڈسٹری ہو جائے یا دیگر جتنی بھی انڈسٹریز ہو جائیں, ہماری خواہش ہے کہ وہ سب ترقی کریں, لیکن جو حکومت کی پالیسیز ہیں وہ کتنی حوصلہ افزا ہیں وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اچھا, گزشتہ روز جو اسلام آباد پولیس نے ریلی نکالی وہ نعرے مارتے ہوئے اور مین روڈ بلاک کر کے, جناب یہاں پہ تو ادھر سیاسی جماعتیں آتی ہیں تو روڈ بلاک ہوتی ہے, ریلی نکلتی ہے. اسلام آباد پولیس نے ریلی نکالی اور اس کے اوپر جس طرح پھر سوشل میڈیا پہ بڑے کامنٹس وغیرہ بھی ہوئے. لیکن کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی, ہم بھی اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہیں, آپ کو بھی ہونا چاہیے. ہر کسی کو, ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں, دیگر ادارے, ان کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کو بھی جو اپنی توجہ ہے, جو اصل چیزیں ہیں ان کی طرف رکھنی چاہیے. سیاسی فریق نہیں بن جانا چاہیے. ایک طرف یہ آپ خط لکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ آپ نے جناب کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں کرنے احتجاج کے اندر, اور دوسری طرف جناب آپ پولیس سے وہ کام لے رہے ہیں جو سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ باہر نکل کے ریلیاں کر رہے ہیں. بھائی وہ اپنا کام کریں, امن و امان کا جو ذمہ داری ہے ان کی وہ سخت ذمہ داری ہے, ہم اس کا یقیناً سب کو ادراک کرنا چاہیے. پولیس کے جوان جو چیک پوسٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ ان سے آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں, ان کے ساتھ تعاون کریں. کوئی بھی شخص جو ہے وہاں پہ جا کے کھڑا نہیں ہو سکتا, آپ کو اپنی جان کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے, کسی ٹائم پہ بھی وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے, ہارڈ کام ہوتا ہے ان کا, تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو فیصلہ ساز ہیں جو ان سے اس قسم کی حرکتیں کرواتے ہیں, جلوس نکلوا رہے ہیں, بیان دلوا رہے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ کام نہیں ہوتا پولیس کا, یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے, یہ اداروں کا کام نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو ہے ان کی توجہ پھر بڑھتی ہے, ان کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے جدھر ان کی توجہ کی ضرورت ہے. اب اسلام آباد میں یہ اکتوبر میں خبر آئی تھی, ڈان نیوز نے رپورٹ کیا تھا کہ 9 مہینے میں 8,000 سے زیادہ جرائم جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں, اور 4 ارب روپے کی چوریاں یا ڈکیتیاں ہوئی ہیں. 4 ارب روپیہ, یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. 4 ارب روپیہ 9 ماہ میں اسلام آباد کے شہریوں کا لوٹ لیا گیا ہے کرمنلز کی جانب سے. پر توجہ جو ہے وہ سیاسی معاملات کی طرف زیادہ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے پھر تنقید ہوتی ہے. پر اینی وے امید ہے کہ جو کوئی سیکشن افسر جو ہے اس حوالے سے بھی خط لکھے گا اور بتائے گا کہ جناب یہ کام نہ کریں, یہ کام سیاسی جماعتوں پہ رہنے دیں, جو سیاسی جماعتوں کا کام ہے وہ ان کو کرنے دیں, اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی کارکن ہیں, عام لوگ ہیں, وہ بھی جو بھی احتجاج کرتے ہیں, وہ بھی جو ریلی نکالتے ہیں, وہ میک شور کریں کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو. اچھا, عمران خان صاحب کے جو لائر ہیں فیصل فرید صاحب, ان کے ذریعے عمران خان صاحب نے مختلف صحافتی تنظیموں کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانات کی
جو اشاعت پہ پابندی ہے غیر اعلانیہ اس کو دیکھا جائے. اس کے علاوہ صحافیوں کا جو ایک سینئر صحافیوں پر مشتمل ایک گروپ جو ہے اس کو بلایا جائے, اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, اور ایک لمبا خط لکھا اور فیصل فرید چودھری صاحب نے وہ خط بھی شیئر کیا ہوا, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. عمران خان کی طرف سے میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو خط جاری, خط میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کے بیانات کی اشاعت پر پابندی اور جیل ٹرائل کے حالت جانچنے کے لیے غیر جانبدار سینئر صحافیوں پر مشتمل وفد کو جیل میں عمران خان سے ملاقات کروائی جائے اور اس کا مطالبہ کیا گیا. اب دیکھتے ہیں جناب, عین ممکن ہے کہ حکومت غیر جانبدار صحافیوں کا ایک وفد بنا دے. تو میری بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ حکومت کون کون سے غیر جانبدار جو صحافی ہیں ان پر مشتمل سینئر صحافی ایک وفد بنا دے. آپ کی نظر میں وہ کون کون سے غیر جانبدار سینئر صحافی ہو سکتے ہیں اگر حکومت ایک وفد بنائے اس طرح کا غیر جانبدار صحافیوں کا؟ ویسے تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں سارے ہی صحافی غیر جانبدار ہیں, لیکن اگر حکومت ایک وفد بنائے غیر جانبدار صحافیوں کا اور سینئر صحافیوں کا, اس میں کون کون سا صحافی شامل ہوگا یہ ذرا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. میں بھی ذرا اس میں جو ہے نا تھوڑا غور کرنا چاہتا ہوں. پر اینی وے یہ جو نظام ہے اس کے حوالے سے شروع میں نے آپ کو کہا کہ نظام کی کیا حالت ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. یہ سامنے آپ ایک ہیڈ لائن دیکھ سکتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 عمران خان کی ضمانت رہائی ناممکن. یہ ایک جگہ پہ نہیں, بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی خبریں لگی ہیں. صحافیوں کے تجزیے تبصرے کہ جناب خوشیاں نہ منائیں, جو مرضی ہو جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, عمران خان کو رہائی نہیں ملے گی. یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کس حد تک اس وقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کھوکھلا ہو چکا ہے, زنگ آلود ہو چکا ہے کہ سینئر صحافی اور یقیناً غیر جانبدار صحافی اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو جتنی مرضی جو ہے وہ عدالت سے کوئی مرضی ریلیف مل جائے, ان کو آئین اور قانون کے مطابق ان کی سزا معاف ہو جائے, ان کی ضمانت ہو جائے, لیکن رہائی ان کی ناممکن ہے. یہ تجزیے تبصرے خبریں ہیڈ لائنز اس طرح کی آ رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو بلاول, مریم, شہباز شریف اور زرداری صاحب کی جمہوریت ہے اس میں آئین اور قانون کس پوزیشن پہ پہنچ گیا. یہ کہتے ہیں جی عدلیہ کا 140واں نمبر ہے تو فلانے کا 50واں نمبر ہے. بھائی باقی جو نمبر ہے, عدالت سے اگر کسی کو ضمانت ملتی ہے تو اس کا برملا اظہار کیا جاتا ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے اظہار کیا جاتا ہے کہ جناب ملتی رہے, ضمانت ملتی ہے تو ہم تو رہا نہیں کریں گے. تو یہ وہ نقصان ہے جو اس نظام کو شہباز زرداری کولیشن نے پہنچایا گزشتہ 2 سالوں کے دوران. پہلے ایک بھرم ہوتا تھا عدالتوں کا, ایون کہ ماشاء اللہ کے دور میں بھی ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر آ جائے نا تو اس کا بھی کوئی بھرم رکھا جاتا تھا. لیکن ان کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹس کے اندر سے ریمارکس آئے کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, ہم تو آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن انہوں نے آپ کو دوبارہ گرفتار کر لینا ہے. یہ ہے وہ جمہوریت کی شکل جو اس ملک میں بلاول, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کی حکومت نے دنیا کو دکھائی ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. پھر جب اس کے اوپر رد عمل آتا ہے دنیا سے تو پھر ان کو جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی محسوسمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں جناب یہ بڑا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اپنے جو حرکتیں ہیں اس کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو شاید عالمی سطح کے اوپر اس طرح کا رد عمل ہمیں دیکھنے کو نہ ملے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.